یہ رسول ہی تک پہنچے تھے، محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. یہ ترکیب میں تم پڑھ چکے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بدل ہے، اس میں عالم ہے نا، تو رسول ہی یہ مضاف مضاف الیہ مل کر مبدل منہ ہے. مبدل منہ اور محمد اس سے بدل الکل ہے. اصل کے اعتبار سے یہ لفظ جو ہے یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے، مبالغے کے لیے یہ آتا ہے. تحمید سے حمد یحمد تحمیدا، محمد و محمد اس میں فاعل محمد، محمد اسم مفعول کا صیغہ ہے، لیکن مبالغہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور تم نے پڑھا ہے کہ کثرت المبانی تدل علی کثرت المعانی، جب کسی کلمے میں الفاظ زیادہ ہوتے ہیں تو وہ معنی کی زیادتی پر دلالت کرتے ہیں. یہ باب تفعیل ہے نا، حامدہ سے اس میں الفاظ زیادہ ہے نا مجرد سے. تو محمد کا معنی کیا ہے؟ اپنا لغوی معنی اس کا بہت زیادہ تعریف کیا ہوا، بہت زیادہ تعریف کیا ہوا. تو دیکھو تعریف میں زیادتی جو ہے اس کی صورتیں ہوتی ہیں دو. ایک یہ کہ اس کے تعریف کرنے والے زیادہ ہوں، تو جس کی تعریف کرنے والے زیادہ ہوں وہ زیادہ تعریف کیا ہوا ہوتا ہے. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ تعریف کرنے والے زیادہ لمبے زمانے تک تعریفیں کرتے رہیں. لمبے عرصے تک، لمبے زمانے، یعنی اس کی تعریف کا کرنے والوں کا جو زمانہ ہے وہ لمبا ہو. دو صورتیں ہوتی ہیں نا. یہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ دونوں خصوصیتیں عطا فرمائی. دیکھو حضور کی تعریف کرنے والوں کی تعداد بھی زیادہ ہے، تعداد بھی زیادہ ہے. حضور کی اپنی امت دیگر تمام امتوں سے زیادہ ہے. اپنی امت تو حضور کی جو امت ہے وہ تو تعریف کرنے والی ہے. حضور نے فرمایا بخاری کی حدیث ہے کہ بروز محشر کی تمام امتیں جو ہے ان کی 120 صفیں بنیں گی. 120
120 میں سے 80 صفحے میری امت کی ہوں. 120 میں سے 80 صفحے میری امت کی ہوں. تو غرض یہ کہ باقی تمام امتیں 40 صفحوں میں، اور حضور کی امت سب کی دگنی ہے، سب کی دگنی. پھر یہ بھی نہیں، دوسری امتیں بھی کسی نہ کسی وقت میں تو حضور کی تعریفیں کر چکی ہیں. اپنی امت کا تو یہ حال ہے، لیکن دوسری امتیں بھی کسی نہ کسی وقت حضور کی تعریفیں کر چکی ہیں. جس طرح قرآن عظیم نے ارشاد فرمایا نا کہ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ یہود جو تھے وَكَانُوا مِن قَبْلُ، حضور کے آنے سے پہلے جب تشریف نہیں لائے تو تورات میں انہوں نے حضور کی تعریفیں دیکھی تھی نا، علامات دیکھی، تعریفیں دیکھی، کمالات دیکھے حضور. تو وَكَانُوا مِن قَبْلُ، حضور کے آنے سے پہلے ان یہود کا یہ کام تھا کہ یستفتحون علی الذین کفروا، یہ فتح کی طلب کرتے تھے، طلب فتح کرتے تھے، دعا مانگتے تھے کہ اللہم انصرنا بالنبی المبعوث فی آخر الزمان علی الکافرین. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ. فَلَمَّا جَاءَهُم، جب آئے ان کے پاس، ما وہ ذات، حضور نبی کے ساتھ ذات والے، عرفو جو انہوں نے پہچان لیا کہ یہ وہی ہے، جو تورات میں جن کے علامات موجود ہیں یہ وہی ہے. کفروا بِهِ، تو عناداً حسداً انہوں نے حضور کی نبوت کا انکار کیا، حسد کی وجہ سے. یہود یہ سمجھتے تھے کہ جتنے انبیاء بنی اسرائیل ہیں سب تو بنی اسرائیل میں آئے، تو حضور علیہ السلام تو بنی اسماعیل میں تھے، اس لیے قومیت کو دیکھ کر انہوں نے انکار کیا. بہرحال تو یہ دیکھو وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، جب حضور نہیں آئے تھے تو یہود بھی تعریف کرتے تھے، حضور کی کمالات مانتے تھے. تو غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی تعریف کرنے والوں کو زیادہ بھی کیا ہے. انسانوں میں دیکھو، یہ حال انسانوں میں ہے، فرشتے تو سب حضور کی تعریف کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ 70,000 فرشتے صبح حضور کے روضہ اقدس پر حاضری دیتے ہیں، اور وہ سارا دن رہتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، حضور کے روضہ اقدس پر کھڑے ہوتے ہیں، درود پڑھتے ہیں. عصر کا وقت ہو جاتا ہے تو وہ 70,000 چلے جاتے ہیں، دوسرے 70,000 آ جاتے ہیں، رات بھر وہ رہتے ہیں. 70,000 اور 70,000 کا یہ تبادلہ 24 گھنٹے میں یہ ہوتا رہتا ہے. اور جس فرشتے کی ایک مرتبہ نوبت آئی ہے، باری آئی ہے، دوبارہ اس کی باری قیامت تک نہیں آئے گی. یہ فرشتوں کا یہ حال ہے. تو تعریف کرنے والوں کی کثرت بھی حضور کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اس لیے بھی زیادہ تعریف کیے ہوئے ہیں نا. اور دیکھو تعریف کرنے والوں کی مدت بھی زیادہ ہے، تعریف کرنے والوں کی زمانہ بھی زیادہ.
انسانوں کو دیکھو، حضور کی امت جب سے حضور تشریف لائے قیامت تک کوئی اور امت آ سکتی ہے؟ تو قیامت تک کا سارا زمانہ یہ اس امت کو دے دیا گیا. تو سبھی تعریف حضور نبی کرنے والی ہے. دنیا میں تو یہ حال ہے، اور قبر و حشر میں تو آپ جانتے ہیں وہاں تو سبھی امتیں مل کر جب شفاعت کی طلب میں نکلیں گی تو سبھی امتیں مل کر حضور کے در پر حاضر ہوں گی. وہاں تو سبھی کریں گے. مقام محمود جو اللہ تعالیٰ نے حضور کو دیا ہے، مقام محمود وہ مقام جس میں حضور کی حمد ہوگی، حضور کی تعریف ہوگی. لیکن ان سب کے علاوہ خود رب کریم جو حضور کی تعریف کرنے والا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی یہ جو آیت ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس کے تحت مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ و ملائکتہ، ملائکہ جمع ہے، اس کی اضافت ہے. جمع جب مضاف ہو جائے استغراق کے لیے ہوتا ہے. مطلب ہے کہ جمیع فرشتے ایک بھی اس سے باہر نہیں، ایک بھی. اللہ تعالیٰ بذات خود اور اللہ کے جمیع فرشتے یصلون علی النبی، حضور پر درود پڑھتے ہیں. تو دیکھو کثرت بھی ہے تعریف کرنے والوں کی، اور زمانہ بھی لمبا ہے کہ اللہ پر تو زوال آنے والا ہے نہیں. اللہ جل مجدہ کی تو نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، وہ تو قدیم ہے بھائی. اور اللہ کا کام کیا ہے؟ اپنے حبیب پر درود بھیجنا. تو زمانہ بھی، بلکہ زمانہ اور زمانیات ختم ہو جائیں گی اور حضور کی درود اور حضور کی تعریف ختم نہیں ہوگی. سمجھ گئے ہو؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے کثرت حامدین بھی حضور کو عطا فرمائی ہے، اور حامدین کا زمانہ بھی لمبا ہے. تو صحیح معنی میں محمد ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ سمجھ میں آ گئی کہ کائنات میں اللہ کی مخلوق میں کوئی ذات ایسی ہے نہیں جس کی اتنی تعریف ہوئی ہو جتنی حضور کی ہے اور جو ہو رہی ہے. اس لیے اسم با مسمى ہے. بالکل محمد من زیادہ تعریف کیا ہوا، اسم با مسمى ہے. بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ یہ مختصر سی جھلک میں نے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی کی دکھائی ہے، اور میں اس میں بہت کچھ پڑھا ہوا ہے. وآلہ، یہ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے احسانات ہیں ہم پر. اس لیے حضور کا شکریہ ادا کرتے ہوئے حضور پر صلاۃ اس نے نقل کر دی. یہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد احسانات کن کے ہیں؟ آل و اصحاب کے. حضور کی اہل بیت، حضور کی آل اور حضور کے صحابہ. دیکھو کہ آل و اصحاب نے حضور سے دین لیا، دین سیکھا.
قرآن سیکھا، ہماری طرف منتقل کر دیا تدریس کے ذریعے سے، حدیث سیکھی، ہماری طرف منتقل کر دی تدریس کے طریقے سے، پڑھا کر، حضور کی سنت فعلیہ کو دیکھا، عملی سنت دیکھا، دیکھنے کے بعد ہماری طرف تدریس کے طریقے سے منتقل کر دی۔ دیکھو، اگر وہ دیکھتے سنتے اور تدریس نہ کرتے، پڑھاتے نہ، تو ہماری طرف کیا چیز آ جاتی؟ بس وہیں دین ختم ہو جاتا۔ ہم لوگوں کو کیا پتہ لگتا کہ قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، سنت قولی کیا ہے، سنت عملی کیا ہے؟ سمجھائی؟ انہوں نے یہ احسان فرمایا کہ خود صعوبتیں اور تکالیف برداشت کی، مگر دین کو عملاً اور قولاً محفوظ کر دیا۔ ایک ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے صحابہ کرام نے، ان کے شاگردوں تابعین نے، ان کے شاگردوں تبع تابعین نے، ان کے شاگردوں، ایک ایک قول کو، ایک ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے کتنی مشقتیں برداشت کی ہیں۔ تو یقیناً دین کے انتقال کے سلسلے میں آل اور اصحاب کا آنے والی پوری امت پر عظیم احسانات ہیں۔ اس لیے مصنفین اپنی کتابوں کے خطبے میں ان کا بھی ذکر کرتے ہیں، اور ان کا بھی شکریہ ادا کرنے کے لیے صلاۃ اور سلام ان پر بھیجتے ہیں۔ صلاۃ حضور کی وساطت سے ہو تو پھر غیر نبی پر بھی جائز ہے، بلا واسطہ صلاۃ غیر نبی پر جائز نہیں ہے۔ صلاۃ آپ کہیں کہ الصلاۃ علیکہ یا مشہود علیہ الصلاۃ والسلام کوئی کہے تو جائز نہیں ہے۔ سمجھا گئی؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے جائز، یوں کہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وعلینا، جائز ہے۔ پہلے صلاۃ کے ساتھ لازم ہے کہ براہ راست صلاۃ کس پر ہو؟ نبی پر۔ ہاں، نبی کے بعد پھر بدل آتا حضور کی وساطت سے، حضور کو مطبوع بنا کر طبعاً پھر غیر نبی پر بھی جائے۔ اس لیے یہاں پر ہوا آلہ و اصحابہ کا عطف ڈال کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو صلاۃ کا تعلق سب سے ہو گیا، لیکن بالواسطہ ہے نا تو جائز۔ تو یہ آل و اصحاب پر جو بالواسطہ انہوں نے درود پڑھا ہے، یہ بھی بطور شکریہ ہے کہ یہ بھی محسنین ہے ہمارے، ان کے بھی احسان عظیم ہے پوری امت پر۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ آل کے متعلق لفظی طور پر آپ پڑھ چکے ہیں کہ بعض علماء کہتے ہیں اس کا اصل اہل ہے، اہل، لیکن راجح قول یہ ہے کہ اس کا اصل ہے اول، اور آل یؤول سے ہے، یہ آل یؤول اولا۔
وہ جو واو ساکن ہے ماقبل اس کا مفتوح ہے والف سے تبدیل ہو گیا غالباً. سیبوئے سے ایک مقولہ اس سلسلے میں مروی ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا. سیبوئے یہ صرف نحو اور لغت کا امام ہے. وہ کہتے ہیں بہت بڑے آدمی گزرے ہیں یہ سیبوئے. تو وہ کہتے ہیں کہ سمعت اعرابیا، میں نے ایک بدوی کو سنا. اعرابی یہ جو ولیج میں رہتے ہیں، کیا کہتے ہو تم لوگ؟ بیڈوے. بیڈوے وہی بدوی کا ولیجوں کے رہنے والے. بیڈوین ہوتا ہے جو صحراؤں میں. ہاں نہیں صحراؤں میں تو وہ خانہ بدوش لوگ رہتے ہیں، وہ نہیں. یہ جو مستقل ولیجوں کے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں بڑی جگہ کو بھی میرے خیال میں اس کے لیے کوئی الگ الگ ہونا چاہیے. ولیج میں رہنے والا ایک تو صحراؤں میں یہ جو خانہ بدوش لوگ ہوتے ہیں جو خیمے لگاتے ہیں صحراؤں میں، اور آج یہاں ہے تو کل دوسرے صحرا میں تو پرسوں دوسرے صحرا میں. ہاں اس کو بیڈوین کہتے ہیں. جپسی. ہاں وہ خانہ بدوش جو خیمے اٹھائے ہوئے وہ اس صحرا میں خیمہ لگا دیا 2 4 6 دن یا مہینہ یا کچھ اثر ہے وہاں سے پھر خیمہ اٹھایا اپنے صحرا میں. خانہ بدوش جس کا گھر اس کے کندھے پر ہو، اٹھا کر کاندھے پر اٹھا کر لے جاتے. بدو ہوتا ہے. بدو تو اسی کو کہتے ہیں جو ولیج کا رہنے والا بدو. دیہاتی. تو وہ کہتے ہیں کہ سمعت اعرابیا، عربی میں اس کو اعرابی بھی کہتے ہیں، بدو بھی کہتے ہیں، اعرابی بھی کہتے ہیں. سمعت اعرابیا یقول اہل و اہیل و آل و اویل. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس اعرابی کو سنا، وہ یہ کہتا ہوا جا رہا تھا کہ اہل و اہیل اور آل و اویل، تو وہ دونوں لفظوں کو مائے تصغیر بول رہا تھا. تو آپ نے پڑھا کہ تصغیر تو کلمے کو اپنے اصل پر لے جاتی ہے. تو اہل کے لیے وہ تصغیر نکال رہا تھا اوہیل. اوہیل معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہے اصلی ہے اہل میں، یہ کسی سے بدل ہو کر نہیں آئی، کیونکہ اوہیل میں وہی ہے پڑی ہوئی تصغیر میں. تصغیر میں تو صرف وہ تیسری جگہ میں یا تصغیر کا اضافہ ہوتا ہے نا، اس کو نکال کر تو باقی اصلی حروف ہوتے ہیں. تو اوہیل سے یا نکالو تیسری جگہ والی کیا رہ جائے گا؟ آل رہ جائے گا. اور وہ آل کے لیے اصل نکال رہا ہے، تصغیر نکال رہا ہے اویل. اویل تو دیکھو یہاں تیسری جگہ میں یا ہے، وہ یا کو نکال پھینکو، باقی کیا بچے گا آپ کے پاس؟ اولو. پتہ لگا کہ آل کا اصل کیا ہے؟ اولو. یہ علیحدہ لفظ سمجھ میں آ گئی ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اول تھا اصل میں، آل اہل نہیں تھا. اہل الگ الگ ہے مستقل عربی میں، اور آل الگ الگ. دوسری اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ دیکھو استعمال کے اعتبار سے بھی دونوں میں فرق ہے. استعمال کے اعتبار سے بھی دونوں میں فرق ہے. اہل جو ہے اہل یہ عام ہے،
خسیس لوگ، نچلے لوگ، ان میں بھی اہل کا استعمال ہوتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں اہل الحجام، اہل الحجام، ہاں اہل الحجام. لیکن آل الحجام نہیں کہتے. حجام ہی لوگ حجامت، لوگوں کی حجامت کرتے رہتے ہیں. حجامت سے داڑھی بنانا مراد نہیں ہے. حجامت جو ہے وہ خون نکلوانے کو کہتے ہیں. وہ جو فسد کرتے ہیں، یہاں رگ مارتے ہیں بعض، اس کو فسد کہتے ہیں. یہاں سر سے خون نکالتے ہیں، اس کو حجامت کہتے ہیں. سر والے کو حجامت، بازو سے نکالتے ہیں فسد. تو اب یہ تو کسب گر قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا جو کسب کرتے ہیں. لیکن کسب بھی کوئی اچھا کسب تو نہیں ہے. لوگ اس کو ایسے ہی اچھا نہیں سمجھتے. تو خسیس قسم کا کسب جو لوگ کرتے ہیں اس میں بھی اہل کا استعمال ہوتا ہے، لیکن آل کا نہیں ہوتا. آل کا استعمال اشراف میں ہوتا ہے، جن کو شرافت حاصل ہو، چاہے شرافت دنیوی ہو یا اخروی ہو. دنیا میں شرافت اس کو حاصل ہو یا آخرت میں. آخرت کی شرافت کی مثال جس طرح کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہ مبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. تو یہ آل ابراہیم آل محمد یہ اشراف ہے. دنیا اور آخرت دونوں میں ان کو اللہ تعالیٰ نے شرافت دی. بعض لوگوں کو دنیا میں صرف شرافت حاصل، جس طرح قرآن عظیم نے اس کو استعمال کیا آل فرعون. تو فرعون کو دنیا میں صرف شرافت حاصل، تو وہ ایک بڑا آدمی تھا، بادشاہی اور سلطنت اس کو حاصل تھی. تو اگرچہ آخرت میں تو اس کو شرف حاصل نہیں ہے، لیکن دنیا میں تو ہے. سمجھ؟ تو بہرحال اہل شرف کے لیے آل آتا ہے، اور اہل جو ہے یہ خسیس لوگوں میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے. تو معنی کے اعتبار سے بھی دیکھو دونوں علیحدہ الفاظ ہیں. آل علیحدہ لفظ ہے، اہل علیحدہ لفظ. تو لفظاً بھی یہ دو علیحدہ لفظ ہیں. آئی سمجھ میں؟ حضور کی آل جو ہے، ایک آل کا عمومی معنی ہے، ایک خصوصی معنی ہے. خصوصی معنی حضور کے اہل بیت سارے اس میں آ جاتے ہیں. بعض علماء نے اس میں تخصیص کی ہے کہ حضور کی آل جو ہے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ فاطمہ الزہرا اور حضرات حسن کریم، ان کو نکال کہتے ہیں آل یہی. لیکن بہرحال عمومی معنی میں اس میں اہل بیت حضور کیا آتے ہیں. اصحاب آپ جانتے ہیں، اصحاب صحب یا صاحب یا صاحب کی جمع ہے. لغوی معنی اس کا ساتھیہ تھا، ساتھی. لیکن یہاں پر اس کا اصطلاحی معنی جو ہے وہ حضور کے وہ ساتھی جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں دیکھا اور ایمان پر ہی خاتمہ ہوا. وہ صحابی کہلاتا ہے.
ان سب کا چونکہ پوری امت پر احسان ہے، اس لیے ابو حیان نحوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی کتاب کے اول میں ان کا ذکر کیا اور ان کے اوپر بالواسطہ صلاۃ بھی کیا۔ اجمعین کا لفظ بول کر سب کو احاطہ کر لیا۔ اجمعین کہ کوئی یہ کہے کہ ابو حیان نحوی رافضی ہے یا شیعہ ہے، حضرت علی مراد لیتا ہے اہل آل سے، ہاں، یا صحابہ سے حضرات حسنین مراد لیتا ہے اور کوئی نہیں مراد لیتا۔ شیعوں کا تو یہی کام ہے، سمجھ میں آ گئی؟ تو اجمعین کا لفظ بول کر اس کا ازالہ کر دیا کہ سارے صحابہ، تمام اہل بیت، سب پر صلاۃ ہو، کسی کی تخصیص یہاں پر نہیں ہے، جس طرح رافضی کرتے ہیں، شیعہ کرتے ہیں، باقی صحابہ کو تو گالی دیتے ہیں۔ ایک حضرت علی مرتضیٰ کو وہ لے لیتے ہیں، اس کو صحابی برحق سمجھتے ہیں، بہت کچھ سمجھتے ہیں، اور باقیوں کو توہین کرتے ہیں۔ تو اس لیے اس نے اجمعین کہہ دیا کہ سب صحابہ، ہم تو اہل سنت ہیں، ہمارے نزدیک تو سب قابل احترام ہے، سب کا ہمارے اوپر احسان ہے۔ حضرت امیر معاویہ کو گالیاں دیتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، تو ایسا نہیں، اجمعین ہم پر تو سب کا احسان ہے۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ جتنے ہی سب عادل ہیں، فاسق ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، سمجھ آ گئی؟ باقی ان کے آپس میں مشاجرات، ان کے آپس میں اختلافات، اس میں چھوٹا منہ بڑی بات مناسبت نہیں رکھتی ہے۔ ہمارا کیا حق کہ ہم ان کے آپس میں فیصلے کریں کہ وہ فلاں حق پر ہے، فلاں حق پر ہے؟ ہم لوگوں کا یہ مقام نہیں ہے۔ وہ مجتہدین تھے، ان سے اگر کہیں خطا بھی ہوئی ہے تو خطا مجتہد پر بھی اللہ تعالیٰ ایک ثواب نہیں دیتا۔ اگر ان سے کہیں خطا بھی ہو گئی ہے تو ان کی خطا بھی گناہ تو نہیں ہے، وہ تو پھر بھی قابل ثواب ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے ہم لوگوں کی وہ چھوٹا منہ بڑی بات مناسبت نہیں رکھتی۔ ہم لوگوں کو ان کے مشاجرات اور ان کے اختلافات سے اپنے منہ کو روکنا چاہیے، وہاں منہ نہیں ڈالنا چاہیے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ سب قابل احترام ہے، سب عادل ہیں۔ جو لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تنقید کرتے ہیں، انتہائی احمقانہ فعل ہے یہ۔ اپنی مقام کو دیکھنا چاہیے کہ میں کتنا آدمی ہوں، اور ان کے مقام کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس مقام کے ہیں۔ اگر انسان اپنے آپ کو سمجھ لیتا ہے تو پھر کبھی بھی منہ نہیں ڈالے گا۔ سمجھائی؟ اپنے آپ کو باٹے خلا سمجھ کر کے، تیس مار خان سمجھ کر کے کہ میں تو بڑا محقق ہوں، صحابہ کے درمیان میں حق اور باطل کے فیصلے کرتا ہوں، اس سے بڑا احمق کون ہو؟ سمجھ میں آئی؟ اس لیے ان کے درمیان میں ان کے مشاجرات ہیں، ان کے اختلافات ہیں، کوئی اجتہاد پر ہوتی ہیں، اور مجتہد کی خطا بھی قابل ثواب ہے، گناہ نہیں ہے۔ اس لیے امت کا اجماع ہے کہ صحابہ عادل ہیں، اسی لیے عادل ہے کہ انہوں نے گناہ نہیں کیا نا۔ اگر یہ گناہ ہوتا، ان کا خطا بھی گناہ اگر ہوتا تو پھر تو وہ فاسق ہوتے ہیں۔ تو سب کا اجماع ہے کہ وہ عادل ہیں، مطلب یہ ہے کہ ان کی خطا بھی گناہ نہیں ہے بلکہ قابل ثواب ہے، ان کو ان کی خطا پر بھی اللہ تعالیٰ ایک ثواب دیتا ہے۔ سمجھ میں آئیے؟
اس لیے وہ حیان نحوی اہل سنت میں سے ہیں، کہتے ہیں اجمعین، سب پر صلاۃ، سب۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ انہوں نے اجمعین تک یہ خطبہ آپ نے پڑھ لیا ہے، اور اما بعد اسے انشاءاللہ کل کتاب شروع کریں گے۔ ڈرے نہیں، یہ کتاب کو مختصر کریں گے، یہ تو چند باتیں ایسی تھیں، بعض باتوں کا عقیدے سے تعلق ہے، اس لیے میں نے یہاں ذرا تفصیل کر دی۔ آگے کتاب مختصر ہوگی انشاءاللہ، مسائل ہی ذکر کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا فاغفر لنا شرف الله